ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں ملکی صورتحال کی، خصوصاً سندھ کے سیلاب کی. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں امتیاز شیخ صاحب جو کہ رہنما مسلم لیگ فنکشنل کے. سر آپ کیسے دیکھتے ہیں سندھ کے حالات کیا ہیں؟ حالات اس وقت تو بہت زیادہ خراب ہیں اور کئی ضلع جو لیفٹ ہیں خیرپور سے لے کے ٹھٹھا تک اور بدین تک جتنے بھی ہیں، سانگھڑ، میرپور خاص، عمرکوٹ، مٹھی، تھرپارکر، یہ سب کے سب سیلاب میں کی لپیٹ میں اور سخت بارشوں کے لپیٹ میں ہیں، جس سے پورے علاقوں میں پانی آیا ہوا ہے. سانگھڑ میں تو خاص طور پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی 5-6 فٹ پانی شہر کے اندر بلڈنگوں میں کھڑا ہے. تو ایک بدین پورا ڈوبا ہوا ہے. ٹھٹھا کا بیشتر علاقہ. پیپلز پارٹی جو باتیں کر رہے ہیں، ان کے رہنما جو آ کے میڈیا پہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ریلیف فراہم کر رہے ہیں، اتنی صورتحال بری نہیں ہے، تو کون سچا ہے؟ آپ سچے ہیں یا وہ سچے ہیں؟ میں آپ کو ایک ضرور چیز بتاؤں، ریلیف کا کام تو ہو رہا ہے، لیکن اس کا میگنیٹیوڈ اتنا زیادہ ہے، اتنا بڑا ہے کہ آپ یقین رکھیں یہ مطلب کتنا بھی کچھ کر لیں ہم پہنچ نہیں پائیں گے. لاکھوں لوگ اس وقت سڑکوں پر ہیں، بندوں پر بیٹھے ہیں، روڈوں پر ہیں. تو پلاننگ کیوں نہیں کرتے سر پہلے سے؟ دوسرا اس دفعہ پچھلی دفعہ جو سیلاب آیا تھا وہ رائٹ بینک سے ہٹ ہوا تھا، جو بالکل اس دفعہ لیفٹ بینک کی طرف ایل بی او ڈی نے بدین اس کا گریڈینٹ بھی کم ہے، رائٹ بینک کا پھر بھی گریڈینٹ زیادہ تھا. سیم نالے ہیں جو ڈرینز ان کو بولتے ہیں، سانگھڑ شہر کو انہوں نے ڈبویا، بدین کے کئی علاقے انہوں نے ڈبو دیے، عمرکوٹ کے، مطلب آپ جس علاقے میں جائیں تو ایک سمندر بنا ہوا ہے پورا ایک. تو اب ریلیف ایک پورا پھیل گیا ہے پورے علاقے میں. تو سر پلاننگ کیوں نہیں کرتے؟ ہر سال پتہ ہے بارشیں ہوں گی، وہی والی شیخ صاحب والی کی بات کہ 10 دن بارش ہونا، 15 دن بارش ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. ملکوں کے اندر پورے مہینے بارشیں ہوتی رہتی ہیں. ہم لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارا پورا سسٹم اس کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے پاس ڈرینیج سسٹم نہیں ہے اور یہاں بارشیں کم ہوتی ہیں. اور ابھی کوئی 15-20 سال کے بعد اس طرح کی بارشوں کا سلسلہ پچھلے سال سے شروع ہوا ہے. اب ان کو پلاننگ تو ضرور کرنی پڑے گی، اور پلس یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز اور اس طرح کے جو ادارے ہیں وہ ان کو مستحکم کرنے پڑیں گے. اور یہ جو صرف سندھ گورنمنٹ اس کو سنبھالے یہ ممکن نہیں ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میری سانگھڑ کی بات ہوئی، ہم کافی علاقوں میں گئے، ہماری پارٹی کے لوگ، ہمارے وزیر وزراء مختلف شہروں میں. اس وقت لوگ بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے، ان کو کھانے کی، ان کو ٹینٹس کی، اور یہ پر ملیریا کا جو حوالہ ہے حوالے سے. اچھا امتیاز صاحب، آپ لوگوں کی طرف سے جیسے کہ آپ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی پلاننگ ہونی چاہیے، اور ہم سنتے بھی آ رہے ہیں، خبروں میں بھی آپ کا نام آتا ہے، آپ کی پارٹی کا نام آتا ہے کہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے عہدے کی، تو آپ تو خود بھی ایک مشیر ہیں، تو ان کا عہدہ جو ہوتا ہے وزیر کے برابر ہوتا ہے. یہ بات تو میری صحیح ہوگی نا؟ تو کیبنٹ میں بیٹھ کر آپ اختلافات اگر کر رہے ہیں تو آپ لوگ حکومت سے باہر کیوں نہیں آ جاتے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت سے باہر آنے کا فیصلہ تو ہماری پارٹی کے لیڈران کریں گے، لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے. اس وقت حکومت پہ 100% الزام دینا بھی مناسب نہیں ہے. میں آپ کو ضرور بتا دوں اس وقت کمیاں اور کوتاہیاں بہت ہیں، کوارڈینیشن کی بھی کمی ہے، لیکن گورنمنٹ ہی کر رہی ہے. اس وقت کوئی اور ادارہ موجود نہیں ہے. این جی اوز بھی نہ ہونے کے برابر ہیں. بڑی بڑی این جی اوز اور جو انٹرنیشنل ادارے تھے اس وقت غائب ہیں. اس وقت جو کچھ بھی کر رہی ہے ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا سر. میں تو خود انٹیریئر سندھ گئی ہوں، بدین سے آگے کے علاقے میں گئی ہوں، ٹنڈو باغو اور اس کے علاقے جو آگے ڈہی وغیرہ ہیں، وہ تو بالکل کوئی ریلیف نظر نہیں آتی. ابھی میرے اپنے نمائندے سے بات ہو رہی تھی، وہ وہاں پر ٹنڈو جام میں کھڑے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لوگ نہیں نظر آ رہے، کوئی ریلیف فراہم نہیں کی جاتی. چلے میں شیخ رشید صاحب کی جانب جاتی ہوں. شیخ صاحب، آپ کس حد تک اگری کریں گے کہ حکومت ریلیف فراہم کر رہی ہے؟ اور میری چھوٹی بہن یہ چیف منسٹر آپا شمیم جو ہے، کیا ہے قائم علی شاہ صاحب، اس آپا شمیم نے ویٹ پیپر ساتھ لے کر جائے گا تو بدین جائے گا، ورنہ ہوا لے جائے گی. اس کو کوئی تھرل ہونی چاہیے، کوئی ولولہ، تنتنا، دبدبہ، ہمت، لوگوں کو زندہ رہنے کی آپ لگن دیں. جو اٹھتا ہے مارے جا رہا ہے. پہلے رائٹ بینک تھا، اب لیفٹ بینک تھا. آپ غریب کی بھی بات کر رہے ہیں. یہ کراپس جو ارلی کراپس آ رہی ہیں سندھ کی، مجھے یہ نہیں پتا کندری کی مرچوں کا کیا حال ہے. غریب نے جو سالن میں تڑکا لگانا ہے، یا جو اس نے پیاز، ٹماٹر، ہلدی، کاٹن، کراپس، کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ کہاں جائیں گے؟ اور چھوٹا چھوٹا کسان جو ہے اس کا تو میں ایک بات آج ڈان چینل پہ کہنا چاہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں پنجاب میں غربت ہے، بلوچستان میں غربت ہے. سر میں آپ کو خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جیسی غربت انٹیریئر سندھ میں ہے پاکستان کے کسی صوبے میں نہیں ہے. جو صورتحال، وہ پتہ نہیں صبر و شکر پہ جینے والے ان کا کیا کلچر ہے، کیا بادشاہت ہے، کیا ان کی مسکینی ہے، کیا صابر لوگ ہیں سندھ والے کہ ان کی آواز ہی کوئی نہیں ہے. سندھ کے لوگوں کی کوئی آواز نہیں ہے. مر رہے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح، اور درخت سے گرے ہوئے وہ پتے کبھی ایک رائٹ ونگ کنال پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی لیفٹ ونگ کنال پہ بیٹھ جاتے ہیں.
اور وہ یہ کبھی ایک کھیت میں سینچے جاتے ہیں, کبھی دوسرے کھیت میں سینچے جا رہے ہیں, اور بڈیرا سائیں آتا ہے, یہ سارے کہتا ہے جناب جناب جناب. اس ملک کا سسٹم اتنا تباہ کن ہے کہ یہ اجتماعی قبرستان بننے جا رہا ہے یہ ملک. اور اس ملک کو جو لوٹا, دیکھیں آپ ایک کام کریں, کسی کراچی کے نمائندے کو بھیجیں اپنے, کہ جو مچھر مارنے کی دوائی تھی ظالموں, اگر یہ یورپ یا کوئی اور کافروں کا علاقہ ہوتا تو وہ سستی ہوتی, 3 گنا قیمت ہوگی. یہاں پہ تو 3 گنا قیمت ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بچوں کو دودھ کھانا کھلائیں, آپ کسی مارکیٹ میں بھیجے جو مستند دوائیں ہیں, جو 2 نمبر, اور جتنی جعلی دوائیں ہمارے ہاں اس دور میں آتی ہیں, کسی آدمی کو بھیجیں کہ مچھر مارنے کی, حتیٰ کہ جو غریب آدمی ہرمل دکھاتا تھا وہ بھی منڈی سے نایاب ہے. آپ خوف پیدا کیے جا رہے ہیں, آپ شارٹس دکھا رہے ہیں کہ جی اتنے ڈینگی آ گیا, اتنے ڈینگی آ رہا ہے, وہ بازار سے بھاؤ پوچھنے جاتا ہے, وہ گھر واپس آ جاتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں سپرے ہو رہا ہے. میں آپ کے چینل پر یہاں چیلنج کرتا ہوں کہ راول پنڈی ڈسٹرکٹ کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے یہ مچھر مارنے کا, ڈینگی کا بجٹ نہیں ہے. اور ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے, ایمرجنسی ڈکلیئر کیے جائے, ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے. اور اس سے یہ ہوگا کہ ڈاکٹر کوئی مشینیں, ایمرجنسی کا مطلب ہے ہسپتالوں میں, یہ نہ ہو کہ میں کوئی آئینی ایمرجنسی کا مطالبہ کر رہا ہوں, ابھی آپ کے سٹیکر چلنے شروع نہیں. اچھا, میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ جس طرح زلزلے میں ہاسپٹلز کے لیے ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی, اسی طرح سندھ میں, پنجاب میں, کوئٹہ بلوچستان میں ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے, تاکہ ایم ایس جو ہے وہ ٹینڈر دیتے 3 مہینے کا 45 دن کا ٹینڈر ہوگا, وہ اس کو شارٹ کرے گا تو پھنسے گا. ایمرجنسی ہوگی تو اس کو اجازت ہوگی کہ منڈی سے, بازار سے جو دوائی ملتی ہے جی. امتیاز صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی کمبل چادر, شیخ صاحب کے لیے عرض کر دوں کہ ایمرجنسی آلریڈی ڈکلیئرڈ ہے, ایمرجنسی ڈکلیئرڈ ہے. تمام وزیر, تمام ایم پی ایز, ایم این ایز اپنے اپنے علاقوں میں موجود ہیں. نہیں ہے سر, نہیں ہے سر. بالکل ہے جی. دیکھیں میں آپ یہ کون سا پولیٹیشین ہوگا جو اس وقت میں اپنے علاقے میں اپنے لوگوں سے دور ہوگا؟ یہ آپ لوگوں کو میگنیٹیوڈ اس کا اتنا بڑا ہے, اتنا علاقہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ آپ کو جس وقت ٹیم گئی اس وقت نظر نہیں آیا. میں ابھی وہاں سے آ رہا ہوں, آپ جس ایم پی ایم این اے کا علاقہ بولیں, وزیر بولیں, میں آپ کو وہاں دکھاتا ہوں, موجود ہیں اس وقت. لیکن یہ جو سندھ گورنمنٹ کی جو کیپیسٹی, تو چلیں اگر وہاں پر امتیاز صاحب, وہ اگر وہاں پر موجود بھی ہیں تو وہ لوگوں کے اندر کیوں نہیں جا رہے؟ نہیں, لوگوں میں ہی ہیں, اور ڈسٹرکٹس کی شیخ صاحب کا یہی کام ہے کہ کہیں کہ وہاں سارے موجود ہیں سنبھالنے کے لیے, کہ اوپر سے بارش, نیچے سے پانی, ڈرینز کٹ گئی ہیں, ایل بی او ڈی پھٹ گیا ہے, پورا علاقہ پھیل گیا. مطلب یہ ضرور اس میں ہمیں اور مدد چاہیے, این جی اوز کی مدد چاہیے. صرف جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, مجھے یہاں پر صاحب این جی او خود بہت بڑے چور ہیں, یہ کیا دیں گے آپ کو؟ یہ کیا دیں گے؟ آدھا مال تو این جی اے ملائی کھا جاتے ہیں. اچھا, دوسرے میں ٹورزم کا, میں ٹورزم میرے پاس تھی, تو جو انٹرنیشنل فنڈ آتا تھا, جب میں نے اس کو ڈیفائن کیا تو 60% جو ہے اس فنڈ کو, جو اس کے کنسلٹنٹ ہیں, ایڈوائزر ہیں اور امپلیمنٹیٹر ہیں, یہ امپلیمنٹیشن تک 50% سے بھی کم رہ جاتے ہیں. اچھا, تو پولیٹیکل ورکر کہاں ہیں؟ نکلے. اچھا چلے, ایک اور چیز مجھے امتیاز صاحب سے پوچھنی تھی کہ ایل بی او ڈی کا جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی ہے وہ 4,500 کیوسک کی ہے. اس وقت بھی وہاں پر 17,500 کیوسک پانی گزر رہا ہے. تو آپ لوگ انتظار کس بات کا کر رہے ہیں کہ وہ بریچ کر جائے؟ بریچ تو آلریڈی کر چکی ہے نا, وہ تو بریچ تو پہلے دن ہی اس نے کیا تھا. اور اس کا جو ہے اس وقت اوپر سے جو پانی آیا ہے بارشوں کا, اور 4 ضلعوں کا, وہ دیکھیں نا, یہ ایل بی او ڈی بنی اس لیے تھی کہ اوپر کا پانی نکال کے سمندر میں لے جائے. اب وہ پانی اس کا اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کی کیپیسٹی بڑھ گئی, وہ پھٹ گیا, اس کے جو شگاف پھٹ گئے جو اس کے, اس وجہ سے بدین کا ضلع ہمارا ڈوب گیا پورا. اور اس کے اوپر ابھی 4 ضلعوں کا پانی سانگھٹ ڈسٹرکٹ میں اندر آ گیا اور شہر کے اندر آ گیا. تو ابھی پانی تو لازمی ہے, اپنے سمندر کے اپنے راستے سے جائے گا, اپنے روٹ سے جائے گا, اور سمندر کی طرف تو اس نے جانا ہے پانی میں. اب ہم لوگوں نے صرف بندوبست یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو نکال کے محفوظ مقامات پہ لے آئیں, اور محفوظ مقامات سر ان کے لیے وہاں سے نکال کے ان کو روڈ پہ بٹھا دیتے ہیں, شہروں کو بچا سکیں, لوگوں کو وہاں دوائیاں پہ فراہم کریں تاکہ مطلب وہ چیز ملیریا. اچھا چلیں, میں آپ دونوں سے میرا یہاں پر ایک سوال ہے, کیونکہ وہ ٹائم بھی بہت کم ہو گیا ہے. امتیاز صاحب, پہلے آپ یہ ذرا کوئکلی بتا دیں کہ اگر ہم حلفیہ بات کرتے ہیں, کیونکہ آج کل بڑا قرآن اٹھانے کا ایک آ جاتی ہے کہ ہر ایک سیاستدان آتا ہے وہ قرآن اٹھا لیتا ہے, تو اب اگر صدر صاحب اپنے ایسٹس اور ان کے پاس جو سرمایہ ہے اس کا 0.05% بھی اگر سندھ کو دے دیں تو کیا حالات بہتر نہیں ہوں گے؟ سر بالکل صحیح جواب دیجئے گا. دیکھیں آپ نے مطلب یہ جو ہے نا وہ سطحی بات ہے کہ پراپرٹی دے دے, کیا دے دے.
اب گورنمنٹ کے پاس بھی پیسے موجود ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ نہ ہو, لیکن اس وقت ریسورسز کی بات ہے کہ وہ وہاں پہنچانے کی بات ہے. گورنمنٹ نے کوئی پیسے تھوڑی روکے ہیں, پیسے تو موجود ہیں. ہر ڈسٹرکٹ کے پاس 80-90 کروڑ روپیہ ان کے سیکریٹ فنڈز میں, ان کے مختلف ہیڈز میں پڑا ہوا ہے, لیکن لوگوں کو نہیں ملے گا. نہیں, لوگوں کو دے رہے ہیں, لیکن وہ ریسورسز بھی نا, ڈاکٹرز بھی آئے, ایمبولینسز بھی آئے, جگہ جانے کی راستے نہیں ہیں, وہاں پرابلمز ہیں جو گراؤنڈ پہ ریئلٹیز ہیں, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اچھا چلیں, میں شیخ صاحب کی طرف چلتی ہوں. پیسوں کی شارٹیج نہیں ہے, پیسوں کی شارٹیج نہیں. شیخ صاحب اب آپ بتائیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ جو میں نے سوال کیا ہے کیا غلط کیا ہے؟ اگر وہ زرداری صاحب اپنے سرمائے میں سے کوئی 0.5% ہی لگا دیں تو کیا حالات بہتر نہیں ہو جاتے؟ دیکھیں, زرداری صاحب نواز شریف لینے کے لیے آئے ہیں, دونوں دینے کے لیے نہیں آئے. کائنڈلی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ ایک قدرت کا نظام ہوتا ہے. 4 جوان لاشیں نوڈیروں میں پڑی ہوئی ہیں. دولت اور حکمرانی کس کے نصیب میں ہے؟ یہ خدا کا فیصلہ, یہ ماتھے کی لکیریں ہیں. 4 جوان لاشیں نوڈیروں میں پڑی ہوئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ آصف زرداری صاحب کو صحت دے اور ان کی عمر دراز کرے. یہ سمجھنے کی بات ہے, ان دی اینڈ یہ دولت بیماری پہ بھی کام نہیں آتی, لیکن دے گا کون؟ یہ حوصلے اور جذبے کی بات ہے. اور میں نے پچھلے زلزلے میں چندہ کیا, آپ یقین جانیں کہ غریب لوگوں نے پیسے دیے, بڑے لوگوں نے کہا جی اوہ کاروبار کا حال آپ کو پتا ہے, یہ ڈنڈے کے زور پہ پیسے دیتے ہیں. یہ انکم ٹیکس چور, کرپٹ, ڈسانس, سلگش کلچر ہے. یہ ڈنڈے کے یار ہیں, اور یہاں ایسا ڈنڈا چلنا چاہیے کہ ان کی چیخیں نظر آئیں اور ان کو پتہ لگے کہ ایک کپڑے میں اور ایک چارپائی میں اور ایک گائے کے ساتھ جو آدمی گھر سے نکلتا ہے اس کی زندگی کیا ہے. جب تک ان کو مسائل زدہ لوگوں کا در نہیں ہوگا اس ملک میں کوئی. بہت بہت شکریہ. میں بالکل اگری کرتی ہوں شیخ رشید صاحب کی گفتگو سے. شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, امتیاز شیخ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, مسلم لیگ فنکشنل کے. ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی گفتگو کی, ہمارے نمائندے ٹنڈو جام میں موجود تھے, ان سے بھی گفتگو کی. یہاں پر صرف میں ایک بار پھر اپیل کروں گی کہ لاکھوں متاثرین سندھ کے اندر سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں, اور اب یہ شیخ صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ ان کے پاس صرف ایک چارپائی ہے اور ان کے بال بچے ہیں اور کچھ برتن ہیں اور کوئی ٹینٹ بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے. میں یہاں پر ایک بار پھر اپنے دیکھنے والوں سے یہاں پر گزارش کروں گی کہ دل کھول کر عطیہ دیں, ان لوگوں کی مدد کریں, آگے بڑھیں اور ان کے سر پر چھت فراہم کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ شاید سیاستدان تو یہ مدد نہیں کر سکیں گے. آپ کو میرا شو کیسے لگا؟ آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.